جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا جی، وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اس لیے کہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اگلی جو آیت ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بیک گراؤنڈ چاہیے۔ آپ جی ایک جگہ پہ سیٹ کر دیں اور پھر اس کو نہ ہلائیں، میرا خیال ہے کہ شاید ہلانے کی وجہ سے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں آپ اوپر لگائیں تو پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یہ آپ واپسی آ گئے ہیں، اوپر جانا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی یہاں ٹھیک ہو گیا بس۔ مشتاق بھائی، اس میں سائڈ پہ ایک ایرو ہوتا ہے نیچے لائن میں، تو اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک نہیں آ رہا سر؟ نہیں ادھر نہیں ابھی آپ دیکھیں نا، آپ کہاں سے ہے؟ ہمارا سبق جو ہے وہ تو آگے ہے نا۔ آیت 83 کرنی ہے آپ دونوں یہ سٹارٹ ہے اور اوپر اٹھاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس سے اگلی اس سے اگلی آیت ہے۔ ہاں اس سے اگلی ہے، یہ وہ اوپر بھی اٹھاؤ۔ باقی أَخَذْنَا مِيثَاقَ لَكُمْ۔ جی ہاں کر دیا نا میں نے۔ بس یہاں سے اور کریں اوپر تھوڑا سا اس کو، اس لیے کہ میں پھر کروں تو بس چلیں۔ بس رہنے دو۔ اچھا جی، ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ کے اندر یہود تھے۔ یہودی کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی، وہاں قبیلے تھے ان کے کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع قبیلے تھے، یہود کے جو بھی قبیلے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ باہر دوسری مملکتوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے۔ کیا معاہدے تھے؟ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بنو قریظہ نے کسی اور جگہ پہ کیا، بنو قینقاع نے کسی اور جگہ پہ کیا، حالانکہ دونوں ہی کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایسے ہی ہے، ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسے ہم سب مسلمان ہیں۔ سب پیشاب ہوتا ہے جب کہیں جانے کا ہوتا ہے، وہ مجھے پاگل کرتا ہے۔ 4 دفعہ گئی ہوں، میں نے کہا 10 منٹ تو ہو گیا، میں آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنا افسوس کی بات ہے، میں اتنا ریڈی تھی اور یہ میرا یہ بھی خراب ہو گیا۔ ارے یہ بند کر دینا اپنے ان کا مائک جو ہے، جی کر دیا میوٹ؟ مائک بند کر دیں۔ ہاں جی پلیز۔ تو وہ جب مثلا بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، تو وہ تو مختلف قبائل کے ساتھ ان کی تھی دوستی۔ اب جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے تو بنو قریظہ اپنے بندے کا ساتھ دیتے تھے، بنو قینقاع اپنے جو سردار جو جن کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی جس قبیلے کے ساتھ، اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اب جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، کسی کو فتح ہوتی ہے، کسی کو شکست ہوتی ہے، لہذا یہ لوگ بھی قیدی بن کے اپنا جو ان کے پاس آ جاتے تھے۔ مطلب بنو قریظہ جن کے ساتھ تھے ان کو اگر شکست ہوئی تو وہ بنو قینقاع کے پاس آ گئے، بنو قینقاع کو شکست ہوئی تو وہ بنو قریظہ کے پاس آ گئے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کچھ جو ہیں وہ امریکن بلاک کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ رشین بلاک کے ساتھ ہیں۔ اب جب جنگ ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قیدی بن کے اپنے جو پارٹی ہے ان کے پاس آ گئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ جی سر۔ جی بالکل۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ایک جو وعدہ لیا ایک، اور وہ کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ کوئی بنی اسرائیل والا کسی
دوسرے بنی اسرائیل کا خون نہیں بہائے گا۔ ہمیں بھی یہ ہے کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اگر وہ متعمدن کرے گا، عمدن قصدن کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے اور قصاص بھی رکھا ہوا ہے، یہ ہے نا؟ جی اب یہی چیز بنی اسرائیل کے اندر بھی تھی، یہود کے اندر بھی تھی۔ ان کو کہا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرا یہ ہے کہ انہیں وہ تمہارے گھر میں بھی آ جائیں تو اپنے گھر سے تم ان کو نہیں نکالو گے بلکہ انہیں پناہ دو گے، یہ وعدہ تھا۔ اب ہوا کیا، جب جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر لڑنا پڑنا تھا، تو وہ لڑے تو آگے بے شک اپنے ہی قبیلے کا آدمی آ گیا، اس کو انہوں نے قتل بھی کیا، اور اپنے ہی قبیلہ کا آ گیا تو اس کو انہوں نے کیا کر دیا، گھروں میں ان کے گھروں سے بھی نکالا، جنگ کے اندر تھے۔ اور جب نکالا تو پھر انہیں یاد آیا کہ یار یہ تو ہمارے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، لہذا ان کو چھڑانا چاہیے۔ تو وہ جاتے تھے تو جا کے اس آدمی کا فدیہ دے دیتے تھے اور اپنے اس یہودی بھائی کو چھڑا بھی لیتے تھے۔ یہاں تک ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے پھر ایک اور بات بتائی کہ تم، اللہ تعالیٰ نے تو کتاب پوری آپ کے اوپر نازل کی ہوئی ہے، تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے۔ اور آگے بہت بڑی وعید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سنائی، اور ہمیں اس لیے سنائی مسلمانوں کو کہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، اسے اپنے گھر سے نہیں نکالے گا، کیوں جی؟ اگر وہ قتل کرے گا اور فدیہ دے کے ان کو چھڑائے گا بھی اپنے دشمن سے، تو آپ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہیں، کچھ حصے پر نہیں لا رہے۔ اور جو یہ کام کرتا ہے اس کی بہت خوبصورت آیت آئے گی جو ہمارے سبق کے لیے اچھی ہے۔ تو آئیے، وقت چونکہ کم ہے تو ہم پڑھتے ہیں جی وعدہ جو آگے چلتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پہلے والے ہی وہ لفظ ہے، ابھی نہیں، مجھے سمجھانے دے ذرا، آپ تھوڑا سا اپنا مائنڈ جو ہے وہ میرے ساتھ لگائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، یہاں آ رہا ہے وہ جیسے تھا نا لا تعبدون الا اللہ، اب وہی مضارع کا صیغہ ہے اور یہاں امر کے بانی میں آیا لا تسفکون۔ اب یہ آپ لفظ پڑھ چکے ہیں، کوئی ساتھی بتائیں گے کہاں پڑھا ہے تسفکون؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، تسفیق الدماء، ہاں وہاں پڑھا تھا آپ نے، جو یہی ملاتے ہیں شاباش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، آگے کیا تھا؟ یسفک الدماء، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گا۔ تو یہاں بہانے کے معنی میں آ گیا لا تسفکون دماءکم ہے یہاں، جی کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ مطلب کیا ہے اپنا خون؟ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دونوں جسم کی طرح ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، ایسا ہے؟ جی 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 لہذا اگر تم کسی مسلمان کا خون بہاتے ہو تو اصل میں اپنا خون بہاتے ہو، یہ تو مسلمانوں کے لیے۔ جی یہ میں آج بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں باتیں کر رہے ہیں، آپ مائک بند کر دیں پلیز ان کا۔ جی تو ترجمہ یہ تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یہ ہم دماءکم کا ہم ترجمہ کریں گے اپنوں کا خون، یعنی کہ یہودی کسی یہودی کا، بنی اسرائیل والا کسی بنی اسرائیل والے کا خون نہیں بہائے گا، نہیں بہے گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ،
تو تخرجونا کے اندر خارج کرنا، نکالنا، اور نہ تم نکالو گے انفسکم کا ترجمہ تو یہ ہے اپنے نفسوں کو. جی جی پہلے بھی ہم انفسکم کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جی بالکل. پڑھا ہے نا. ہاں جی بالکل. اسی طریقے ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم اقررتم، اقرار کرنا. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق، ایک ہوتا ہے اقرار. اقرار کیا ہوتا ہے؟ اقرار یہ ہوتا ہے کہ وہ وعدے کو دوبارہ کہنا کہ بھئی میں اس پہ رہوں گا. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی دیتے وہی ہو، دینے. یا تم اس کے گواہ ہو نہیں اور تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ تم نے یہ کیا تھا. اب یہ آدھا ہے حصہ، تو میرے ساتھ پڑھیں جی. وَإِذْ أَخَذْنَا، ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یاد کرو اور یاد اور یاد کرو جب ہم نے لیا یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پکا وعدہ. ہاں، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. کہیں جی. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. پکا وعدہ لیا کون سا؟ کہ لا تسفکون، تو اتنا ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، تم کہ نہیں بہاؤ گے، نہیں بہاؤ، کہ تم نہیں بہاؤ گے. نہیں بہاؤ گے دماءکم، دم کہتے ہیں خون کو، دماء جمع ہے، دماءکم کا ترجمہ ہم کرنے لگے ہیں اپنوں کا خون. اپنوں کا خون. ہم نہیں. ایک ترجمہ ہے اپنا خون، جی ہم جی اس کو کرنے کے لیے کہ اپنا خون تو شاید ہی کوئی بہائے، تو اپنوں کا خون. لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا تم نہیں نہیں بہاؤ بہاؤ گے تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے نہ تم نکالو گے. اور تم نہیں نکالو گے انفسکم، اپنے رشتہ داروں کو. اپنے رشتہ داروں اپنے رشتہ داروں کو. کہاں سے؟ من دیارکم، دار ایک ہوتا ہے گھر، اور دیار اس کی جمع ہے گھروں. اپنے تو گھروں من دیارکم، اپنے گھروں سے. اپنے گھروں سے. اگر وہ تمہارے گھر بھی آ جاتے ہیں تو تم انہیں اپنے گھروں میں رکھو گے. یہ تھا وعدہ. ثم، پھر پھر اقررتم، تم نے پھر تم نے تم نے اقرار کیا. پھر تم نے اقرار کیا جی، اس کو دوبارہ دہرایا، اقرار کرنا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور خود تم کے گواہ اس کی گواہی دیتے گواہی ہو. دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم خود اور اس تم اس کی گواہی دیتے ہو. اور تم اس کی گواہی بھی کہہ لیں، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. کہاں؟ کہ یہ تورات کے اندر ان کی بات لکھی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ بھی ہم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا. ٹھیک ہوگی جی بات؟ جی جی اب اگلی آیت ملاتا ہوں ساتھ، اس وجہ سے کہ بھئی وہ سمجھ آئے گی، لیکن اس کا ترجمہ غلام سرور بھائی آپ کریں گے. جی سر. وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا یا پکا وعدہ لیا. لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے رشتہ داروں کا خون. نہیں ولا اس کا کر لیتے ہیں تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. اپنوں پتہ چل جائے گا اپنے رشتہ دار ہی ہیں جی. تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو گے انفسکم، اپنے رشتہ داروں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی دیتے ہو. ہاں تم اس کی گواہی دیتے ہو کہہ لیں، زیادہ بہتر ہے. اب ہوا کیا جی؟
اب جب اپنے جو غیر مسلمین تھے یا غیر یہود سے ان کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا، تو اس کے اندر پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ جی جی اب اس کی مثالیں میں اپنے مسلمانوں میں سے تو کافی دے سکتا ہوں کہ اگر پچھلی تاریخ پڑھیں کہ کیسے امریکہ سپر پاور آیا اور کہاں قبضہ کیا اور کن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، یہ سارے کا سارا وہ سین ہے جو 1991 کے اندر عراق اور کویت اور آگے جو مطلب کچھ ہوا، وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں ریکارڈ کے اوپر نہیں رکھ سکتے، لیکن ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ یہ ہمیں سنانے کے لیے ہے. اب ان یہود نے کیا کیا؟ ثم، پھر میرے ساتھ کہیں اس لیے کہ آیت لمبی ہے. انتم ہاؤلائی، تم ہی وہ لوگ ہو. انتم ہاؤلائی، تم ہی وہ لوگ ہو. جی تو ترجمہ پھر تم ہی وہ لوگ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو، قتل کرتے ہو، ٹھیک ہے. انفسکم، اپنے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو، وہی جو الفاظ ہیں. وتخرجون، اور تم ہی نکالتے ہو. اور تم نکالتے ہو. اب بڑے آرام سے پڑھنا ہے. یہاں تم نکالتے ہو کسے؟ فریقاً، یہاں اپنا مفعول ہے، ایک فریق کے لوگوں کو. فریقاً، ایک فریق لوگوں کو. اور تم نکالتے ہو ایک فریق کے لوگوں کو منکم، اپنے میں سے. اپنے میں سے، یعنی کہ وہ یہودی ہیں، بنو قینقاع کے ہیں تو وہ بنو قریظہ میں سے ہوں گے، بنو قریظہ والے ہیں تو وہ بنو قینقاع میں سے ہوں گے، وہ ایک ہی ہیں. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نکالتے ہو ایک فریق کے لوگوں کو. فریق کے لوگوں کو، منکم، اپنے میں سے. کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے. ان کے اللہ نے کیا کہا تھا کہ اپنے گھر میں بھی آ جائے تو وہاں سے بھی نہیں نکالنا. تم جا کے حملہ کرتے ہو اور ان کو قتل کرتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو؟ ان کے گھروں سے ان کو نکالتے ہو. کیوں جی؟ ہو گئی نا، زیادتی ہو گئی. جی تو اس کا دوبارہ پڑھتے ہیں. ثم انتم ہاؤلائی، تم ہی بولو. تم ہی تم ہی وہ وہ لوگ لوگ ہو تقتلون انفسکم، جو اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہو. نہیں، تم اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہو. قتل جی. کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کے لوگوں کو نکالتے ہو. کہیں ذرا، تم اپنے میں سے ایک فریق کے لوگوں کو نکالتے ہو. نکالتے ہو من دیارہم، ان کے گھروں ان سے. کے گھروں ان کے گھروں سے. اور کیا کرتے ہو؟ جب جنگ ہوتی ہے تو لفظ آ رہا ہے تظاہرون، نیا لفظ ہے تظاہرون. تظاہرون کے دو معنی ہیں، ہم ایک معنی ابھی ذہن میں رکھیں گے. تم غالب آتے ہو. تظاہرون، تم غالب آتے ہو، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے اور مکہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ مل کے تظاہرون، تم غالب آتے ہو، علیہم، ان پر. ان پر. کن پر؟ ان یہودیوں، اپنے مسلمان بھائی، ان یہودی بھائیوں پر. بالاسم، گناہ کے ساتھ. بالاسم، گناہ کے گناہ کے ساتھ. والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. یا تدون سے نکلا ہے عدوان، حد سے تجاوز کرنا، تو اس کے لیے ہم ایک لفظ دے رہے ہیں، اور زیادتی کے ساتھ. اور تم ان پر غالب، کہیں جی تظاہرون علیہم، اور تم ان پر غالب آتے ہو. تم ان پر غالب آتے ہو بالاسم، گناہ کے ساتھ. گناہ کے ساتھ. والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. اور زیادتی کے ساتھ. تم دیکھتے ہو کہ یہ یہودی ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو، تو لہذا بالاسم ہو گیا، یہ گناہ ہے. اور عدوان، اللہ کی حدوں کو جانتے ہو کہ یہ حد ہے کہ ہم نے اس حد کو پار کرنا نہیں ہے،
لیکن اس کو پھر حد پار کر جاتے ہو تو یہ ہوگی زیادتی۔ آگے کیا ہے جی، اب لڑائی ہوگی ختم، تو وہ جو اپنے یہودی بھائی تھے وہ اسیر ہو کے، اسارا لفظ آ رہا ہے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، وہ قیدی ہو کے اپنے پاس آ گئے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، پہلے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر وہ اور تمہارے اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، یا تو کم، یہ کا مطلب ہے وہ، یا تو وہ آئیں، کم تمہارے پاس، اسارا اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسارا اس کی جمع ہے، قیدی بن کر آئیں، اب کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، تم ان سے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، تم ان سے فدیہ کا لین دیا کا لیں ہیں تمہارے بھائی، تو تم کیا کرتے ہو؟ یا تو خود اپنے پاس سے ان کا فدیہ دے دیتے ہو، یا پھر ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ فدیہ لے کے تو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ سمجھ آ گئی ہے جی تفادوہم؟ جی جی تو ترجمہ تفادوہم تھوڑا مشکل میں بنائے گا، تم ان سے فدیہ کا لین دین کرتے ہو۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی تھوڑا سا مشکل ہوگا کل اس کو، وہوا، اور وہ فدیہ، وہوا، اور اور وہ فدیہ اور وہ فدیہ محرمن، حرام کر دیا گیا ہے، یہ محرمن نہیں ہے، محرمن، یہ اپنا مجہول ہے جی، وہ حرام کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ محرمن حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا بریکٹ میں گھروں سے نکالنا، حالانکہ اللہ نے کیا کہ حالانکہ وہوا محرم ان کا ترجمہ کریں، حالانکہ وہ فدیہ تم پر حالانکہ وہ حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر تم پر، اخراجہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا گھر سے باہر نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بنیاد جہاں تھی کہ وہ اپنے گھروں میں تھے، وہاں جا کے نہ تم نے لڑنا تھا تو تم ان کو گھروں سے نکالا، وہی سے ہی خرابی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو وہ بھی حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہاں تک آج پڑھ رہے ہیں یہ 10 آیت سیکنڈ لمبی ہمارے ہے، پاس 10 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہے، آیت لمبی ہے لہذا آگے نہیں جا رہے۔ اب میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، ترجمہ کریں گے پھر تم ہی وہ لوگ ہو، وہ لوگ کہ ہو تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم تم اپنے تم رشتہ داروں اپنے کے رشتہ داروں کو قتل کرتے ہو، کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم اور تم اپنے میں سے ایک اپنے ایک میں سے اپنے میں سے ایک فریق کے لوگوں کو نکالتے ہو، نکالتے من ہو دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تم ان پر غالب آتے ہو، تم ان پر تم ان پر غالب آتے ہو، غالب آتے ہو، بالاسم، گناہ کے گناہ ساتھ کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، والعدوان،